خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو اور امت اسلامیہ کو پیروزی اور فتح و کامرانی کی خوشخبری دی. جب پیغمبر اسلام کو مبعوث فرمایا خوشخبری کی نبی دی بعثت پیغمبر اسلام کے بارے میں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسلہ، انہیں بھیجا پیغمبر اسلام کو، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. بھیجنے کا مقصد اور اس دنیا میں اس ارسال رسول کا ہدف نہایی یہ بیان فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین مقدس اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ دے، پیروز کر دے، فتح دے اسلام کو. یعنی اسلام سراسر ہستی پہ چھا جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکین کی ناپسندیدگی کے باوجود اگرچہ مشرکین نہیں چاہیں گے کہ دین اسلام غالب آ جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری زندگی کا یہ مسئلہ ہے، ہماری حیات و ممات کا یہی مسئلہ ہے. دنیا میں ہماری رسالت یہی ہے، ہمارا کام یہی ہے. یہ راہ ہے، راہ پیروزی اسلام. خداوند متعال نے اس کی خوشخبری دی. اب اسی تناظر میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسی تناظر میں ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانا ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارنا ہے. اور اسی ہدف کے لیے ہمیں تبلیغ کرنی ہے، اسی ہدف کے لیے ہمیں خود سازی کرنی ہے، معاشرت سازی کرنی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت بشریت کا مسئلہ ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جنگ اسی مسئلے پر ہے. اس وقت بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ. اس وقت کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ہے، ایمان کفر کے مقابلے میں ہے. جو بھی اہل ایمان ہیں وہ آج کل کفر کے مقابلے میں ہے. اسے آپ اپنی سعادت سمجھیں، اسے آپ اپنی کامیابی سمجھیں، اسے جو ہے اپنے لیے افتخار سمجھیں کہ آج عالم کفر کے مقابلے میں اگر کھڑی ہے ملت تشیع کھڑی ہے. آج ہر قسم کی قربانی ملت تشیع دے رہی ہے اور کامیابی نہائی اور آخری فتح بھی ہماری ہوگی. یہ وعدہ الہی ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. اسی عقیدے کے تحت ہم صبح شام ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے جوان، ہمارے متدین افراد، مؤمنین صبح شام اسی ہدف کے لیے کام کرتے ہیں، جیتے ہیں. عزاداری اسی مقصد کے لیے ہے، تمام اسلامی تبلیغات اسی مقصد کے لیے ہے، اور ہمیں بھی اسی راہ میں قدم اٹھانا ہوتا ہے تاکہ دین اسلام جلد سے جلد غالب آ جائے. غلبہ عینی، غلبہ خارجی. لہذا معنی ظہور جو کہ اس آیت میں لیظہرہ کے ذریعے خداوند متعال نے ظہور کی طرف اشارہ کیا، ظہور
جو ہے وہ غلبے کا نام ہے۔ عربی اصطلاح اس آیت کو خداوند متعال نے 3 مرتبہ تکرار کیا قرآن مجید میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظہور اسلام یعنی غلبہ اسلام مہم ہے۔ یہ خداوند متعال کے برناموں میں مہم ترین برنامہ ہے، لہذا اسی راہ پہ ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ہدف رسالت پیغمبر اسلام ہے کہ روئے زمین پہ دین اسلام، دین مقدس اسلام، مکتب اہل بیت غالب آ جائے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس آیت کی تعویل ابھی تک نازل نہیں ہوئی، نہ نازل ہوگی تا ان کی حضرت امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ آیت کی تعویل ظہور آقا امام زمان ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دین اسلام مکتب اہل بیت تمام ادیان پر غالب آجی اس وقت ہوگا جب آقا امام زمان کا ظہور ہوگا۔ اس وقت اس آیت کا معنی، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کی تفسیر واضح ہو جائے گی۔ لہذا 3 مرتبہ خداوند متعال نے اس خوشخبری کو قرآن مجید میں دہرایا ہے۔ اہل سنت کی تفاسیر میں، روایات اہل سنت میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے زمین پہ۔ تو یہاں سے جو بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے، اہل بیت نے ہمیں بیان کیا کہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا جب آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نزول عیسیٰ ظہور آقا امام زمان کے ہمراہ ہے، تو یہ غلبہ اسلام بھی ظہور آقا امام زمان کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ اور اسی راہ میں اگر ہم سے قربانی لی جاتی ہے تو اسی راہ میں لی جانی چاہیے۔ اگر آپ ایک قدم بھی اسلام کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسی راہ میں آگے بڑھنا چاہیے، نہ صرف جزوی کاموں میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدوں میں اس چیز کو خارج نہ کریں کہ ان سے ہٹ کر ہم جزوی کچھ کام کر کے چاہیں کامیابی جزوی ملے گی آپ کو۔ اگر ایمان نہ ہو اس طرف تو وہ جزوی کامیابی بھی آپ کو اپنی زندگی میں آپ کی اپنی نمازوں سے نہیں ملے گی۔ یہ جو آپ انفرادی اعمال انجام دے کر اگر سمجھتے ہیں کہ مجھے ظہور سے، غیبت سے، انتظار سے کیا کام وہ امام نہ معلوم کب آ جائے، میں جو ہے اپنی زندگی میں کچھ اعمال انجام دے کے کامیاب ہونا چاہوں گا، تو آپ نہیں ہو سکیں گے، خداوند قبول نہیں کرتا۔ آقا امام زمان کی کامیابی کس صورت میں ممکن ہے؟ ابھی ہمارے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، ابھی بھی بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اس وقت بھی شاید جو ہے کوئی حکومت سپر پاور ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے، ایٹم بموں کے ہوتے ہوئے، جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے، لاکھوں کروڑوں غیر اسلامی شیطانی افواج کے ہوتے ہوئے، ان تمام انواع و اقسام کی نابود کرنے والے بموں اور میزائلوں کے ہوتے ہوئے کیسے آقا امام زمان کامیاب ہو سکتا ہے؟ کمزوری اس بات کی ہے، خداوند متعال کے متعلق ہمارا ایمان کسی حد تک جب کمزور ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو ظہور آقا امام یعنی غلبہ امام زمان علیہ السلام جو ہے معجزے کے ہمراہ بھی ہے اور
طبیعی عوامل کے ساتھ بھی ایسے اسباب و عوامل ہیں اسی دنیاوی مادی کہ آقا امام زمان جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنی فوج کے ساتھ، اور معجزہ بھی ہے جس طرح پیغمبر اسلام کے لیے خداوند متعال نے معجزے بھی دیے کامیابی کے لیے اور اسباب ظاہری بھی فراہم کیے، تو پیغمبر اسلام جس طرح سے کامیاب ہوئے اس طرح آقا امام زمان بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر پیغمبر اسلام کو نسبی کامیابی ملی، انہیں کلی طور پہ کامیابی ملے گی۔ تو عوامل پیروزی بہت ہیں آقا امام زمان کے حوالے سے، جہاں تک دامن وقت میں گنجائش ہوگی چند چیزوں کی طرف اشارتاً کنایتاً ہم بیان کریں گے اور پھر آپ کی زحمتیں تمام ہوگی۔ سب سے پہلے جو عامل پیروزی آقا امام زمان ہے، عامل فتح و کامرانی آقا امام زمان ہے، وہ ان کا ناگہانی خروج ہے۔ اچانک جیسا کہ روایات میں ہے باغتتاً ناگہانی صورت میں اچانک ان کا ظہور ہوگا کہ دشمن اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے، اس قدر ناگہانی کہ دشمن سوچ بھی نہیں سکیں گے اس وقت ان کا ظہور ہوگا، اور اس طرح سے ظہور ہوگا۔ ناگہانی ظہور ہے۔ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام نے اپنی توقیع میں فرمایا کہ امر ظہور ناگہانی ہے، جیسا کہ بائبل میں اور اناجیل میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ آنے والا اچانک آئے گا، کمر باندھے رکھو، چراغ جلائے رکھو کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہمارے لیے انتظار کا حکم اسی وجہ سے دیا، دیکھیں تم نے آمادہ رہنا ہے، صباحاً و مساء، آقا امام ساجد نے فرمایا صبح و شام انتظار میں رہو، کسی بھی وقت آقا امام زمان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، آقا امام زمان کے بارے میں اور ان کے ظہور کے بارے میں اپنے آپ کو آمادہ رکھیں۔ ممکن ہے کہ ایک دن میں تمام، جیسا کہ روایات میں بات آئی کہ آقا امام زمان کے امور کی اصلاح خداوند ایک رات میں کرے گا، ممکن ہے کہ ایک دن میں چند دنوں میں تمام علائم بھی ظاہر ہو جائے اور آقا امام زمان کا ظہور بھی ہو جائے۔ ممکن ہے کہ بعض علامتیں جو بیان ہوئی ہیں اصلا ظاہر نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ سارے علائم ظاہر ہو جائیں، کچھ علائم حتمی ہے وہ چند دنوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ناگہانی خروج ہے، ظہور ہے، یہ عامل پیروزی ہے آقا امام زمان کے لیے کہ دشمن اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں سمیٹ چکے، دشمن اس وقت آمادہ نہیں ہے کہ آقا امام زمان کا ظہور ہوگا اور اپنے کاموں کی جو ہے کاموں کا آغاز کریں گے۔ انہیں جب تک دشمن اپنے آپ کو سنبھالے بہت ساری کامیابیاں ملے گی آقا امام زمان کو۔ آسان نہیں ہے کہ دشمن جو ہے اپنی ٹیکنالوجی سے فوراً سیکنڈوں میں منٹوں میں ان سے استفادہ کر سکے۔ یہ ایک عامل پیروزی بیان کیا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کریں۔ دوسرا عامل پیروزی اصلاح سریع با امدادهای غیبی، ایسی غیبی امداد ملے گی آقا امام زمان علیہ السلام کو کہ بہت سارے امور ٹھیک ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جو ہے آقا امام زمان کے امور ایک رات میں ان کی اصلاح ہو جائے گی، بہت سارے امور راتوں رات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ امداد غیبی ہیں، اور کس قسم کی امداد ملے گی؟ دو تین قسم کی امداد خداوند متعال کی طرف سے آئے گی جن کی طرف روایات میں جو ہیں اشارے ہوئے۔ سب سے پہلے ایجاد خوف، ایجاد رعب دشمنوں کے دلوں میں، کہ دشمن
عکس العمل اور رد عمل کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے. اس قدر ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے گا آقا امام صاحب اور ان کے لشکر کی نسبت کہ بہت سے ہتھیار ڈال دیں گے. وہ اصلا سوچیں گے کہ ہم امام کے ساتھ مقابلہ کریں یا نہ کریں. خوف و وحشت، یہ جو خوف و دہشت شیطانی طاقتیں ہمارے اندر ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں شیطانی لوگ، یہ اس سے 1000 گنا زیادہ جب آقا امام حضور ہوگا ان کے دلوں میں وحشت پیدا ہو جائے گی، دہشت پھیلے گی اور یہ خوف کے عالم میں ہوں گے. یہ جو ہے امام کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے. یہ امداد غیبی میں ایک ایجاد خوف ہے. لہذا روایت میں آئے گی مؤید بالرعب، ان کی مدد کی جائے گی رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے کہ دشمن خائف ہوں گے. دوسری چیز فرشتے خداوند متعال کے حکم سے نازل ہوں گے آقا امام کی مدد کے لیے. جب تک دشمن اپنے آپ کو سنبھالے فرشتے آ چکے ہیں. 3000 فرشتے نازل ہوں گے بالملائکۃ المصومین، نشان زدہ فرشتے مشخص ہیں. تمام 3000 فرشتے مشخص واضح نشانات کے ساتھ آئیں گے. مرتفین پہ در پہ آقا امام کی مدد کے لیے آ جائیں گے. المنزلین آسمان سے نازل ہوں گے. الکروبین سب مقرب آنے درگاہ خداوند متعال فرشتے ہوں گے. معمولی فرشتے نہیں آئیں گے. جبریل امین آقا امام زمان کی نصرت کے لیے آئیں گے آگے آگے. میکائیل دائیں طرف، اسرافیل بائیں طرف آقا امام زمان کے ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ امداد غیبی ہے. جب تک دشمن اپنے آپ کو سنبھالے، منصوبہ بندی کرے اور نقشے طے کرے، بہت ساری جو ہے فتح و کامرانی آقا امام زمان کو مل چکی ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے طبیعی عوامل و اسباب خداوند فراہم کریں گے. ایجاد روح کے ساتھ، انزال ملائی کے ساتھ ظاہری طبیعی کچھ اسباب بھی خداوند ان کے لیے فراہم کریں گے. ہوا آقا امام زمان کی نصرت کرے گی. رعد و برق آقا امام زمان کی نصرت کریں گے. اور جیسا کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے لیے خداوند متعال نے مسخر کیا، ہواؤں کو، بادلوں کو، رعد و برق کو خداوند آقا امام زمان کے لیے مسخر کرے گا. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے جب ظہور ہوگا تو مشرکین نابود ہو جائیں گے، کفار نابود ہو جائیں گے. اور جو ہے پتھر بول اٹھے گا. اگر کوئی مشرک، اگر کوئی کافر کسی چٹان میں، کسی پتھر میں جا کر چھپ جائے تو وہ پتھر بول پڑے گا. یہ بولنا نصرت ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ اب جو ہے امام کے لیے زیادہ جاسوسوں کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی ہے وہ جگہ اور وہ پتھر، وہ مکان خود بولے گا کہ یہاں کافر ہیں، اب آ جائیں. تو یہ 3 چیزیں مشہور ہیں، معروف ہیں روایات میں کہ ان کے ذریعے خداوند آقا امام زمان کی نصرت فرمائے گا. تو تیسرا عامل، پہلا عامل عرض کیا کہ ناگہانی جو ہے خروج ہے. دوسرا عامل جو ہے خداوند متعال کی طرف سے مدد ہے. تیسرا جو عامل ہے عامل پیروزی خود آقا امام زمان ہے. قدرت آقا امام زمان، شجاعت آقا امام زمان اور مدیریت آقا امام زمان، فرماندہی آقا امام زمان، علمداری آقا امام زمان. وہ اس قدر مدیریت کریں گے، اس قدر فرماندہی کریں گے، خود اپنے سپاہ کی جو سپاہ کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ان کی برنامہ ریزی چونکہ امام معصوم ہے ایسی ہوگی کہ دشمن سراسیمہ ہو جائیں گے. خدا امام زمان اس قدر قوی ہیں کہ جیسا کہ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ
ان کی عمر زیادہ ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے 40 سال کے جوان کی طرح آقا امام زمان نظر آئیں گے، اس قدر قوی ہوں گے کہ اگر دنیا کے سب سے بڑے درخت پر ہاتھ مارے تو اسے جڑوں کے ساتھ اکھاڑ سکیں گے۔ اگر پہاڑوں میں آقا امام زمان فریاد بلند کریں گے تو پہاڑ شک ہو جائیں گے۔ ایسی طاقت کے ساتھ اور ایسا جو ہے پیشوا، ایسا امام، ایسا فرماندہ، ایسا سرلشکر، ایسا امیر، تو ظاہراً جب ایسا امیر ہوگا تو ان کی فتح کامرانی کی امید بہت زیادہ ہے۔ تو تیسرا عامل فتح کامرانی خود آقا امام زمان ہے، اور ان کی مدیریت ہے، اور ان کی شخصیت ہے، اور ان کی شجاعت ہے۔ اور ان کے ساتھ عصائے موسیٰ ہے، کرامت، نہ ان کی صرف نشانی کے طور انگشتر حضرت سلیمان ہے۔ جب وہاں یہ چیزیں کرامت تھی، یہاں بھی کرامت ہے۔ شاید بہت سارے معجزات جو وہاں موسیٰ کے لیے اللہ نے نہیں دکھائی، یہاں شاید دکھا دے۔ انگشتر سلیمان ہے جو کام سلیمان اس سے زیادہ آقا امام زمان کے لیے انجام دے۔ عامل فیروزی ہے 14 عامل فیروزی، مومنین و صالحین کا لشکر ہے آقا امام زمان کے لیے۔ لشکر مومنین، بہت سارے مومنین، کروڑوں مومنین، لاکھوں مومنین آقا امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ 313 کا لشکر ہوگا، اولین لشکر جو آقا امام زمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوگا۔ 313 اپنے حلقے میں، اور یہ 313 کا لشکر اس کے ساتھ آقا امام زمان مکے میں رہیں گے تا ان کی 10,000 کا لشکر فراہم ہوگا وہاں مکے میں آقا امام زمان کے لیے۔ اس کے بعد مدینے کی طرف آقا امام زمان علیہ السلام سفر کریں گے، جیسا کہ روایت میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ لشکر عامل فیروزی ہے۔ جب ایسے مومنین صالحین اور ان کی طاقت کا پتہ ہے کہ یہ جو 313 کا لشکر ہر ایک 40 افراد کے برابر طاقت رکھتے ہوں گے، اور دنیا کے بر اعظموں پہ حکومت کرنے کی طاقت رکھیں گے، علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، مدیریت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ہر حوالے سے ان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ حکومت حاکم عادل، وہ بھی آقا امام زمان کی طرف سے حکومت کرنے کے لائق ہوں گے۔ 313 افراد معمولی افراد نہیں ہیں، وہ جو حلبت دستہ ہے آقا امام زمان کے لیے۔ اور 5واں عامل مہم ہے، یہ 5واں عامل فیروزی آقا امام زمان مسیحیوں کا لشکر آقا امام زمان میں شامل ہونا ہے۔ یہ بھی ہماری روایات میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، اور آقا امام زمان کی طرف سے لشکر آقا امام زمان کی جو ہے علمداری انہیں سونپی جائے گی، اور وہ ایک جرنیل کی حیثیت سے، ایک سر لشکر اور فرماندے کی حیثیت سے لشکر آقا امام زمان میں کام کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کے حکم سے مسیحی لشکر آقا امام زمان میں شامل ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسیحی، وہ جو سرساخ نہیں ہے، وہ جو دشمن نہیں ہے، وہ جو اصحاب ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ جو دجالی مسیحی ہیں جو ظاہراً عیسیٰ کو مانتے لیکن دجال کو مانتے ہیں، انہیں دشمن ہیں عیسیٰ کو ماننے والے جو اپنے آپ کو مسیح کے وہ نہ۔ جب بہت سارے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی آبادی جو مسیحیت کی ہے، جب لشکر آقا امام زمان میں حضرت عیسیٰ کے حکم سے جب شامل ہو جائیں گے تو آقا امام زمان کی جو ہیں فتح کامرانی کی امیدیں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہماری روایات میں ہے یہ باتیں کہ یہودی عیسائی لشکر آقا امام زمان میں شامل ہو جائیں گے، بہت سارے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ 6واں عامل فیروزی آقا امام زمان ظہور سے پہلے جنگوں میں دشمنوں کی اکثریت کا نابود ہو جانا ہے۔ تو ظہور سے پہلے جیسا کہ بہت ساری
روایات میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ 7 میں سے 5 افراد قاتل ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ یعنی اگر دنیا کی آبادی کو آپ 7 حصوں میں تقسیم کریں تو 5 حصے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہماری جو ہے روایات میں یہ بات آئی ہے کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے ظہور سے پہلے جنگوں میں، بیماریوں میں، مختلف چیزوں میں ختم ہو جائیں گے، اور وہ 1/3 باقی رہے گا۔ اور اس میں چھوٹی سی خوشخبری احادیث میں اور علماء کی زبانی ہم نے سنی کہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جو 1/3 افراد باقی بچیں گے ان میں اکثریت شیعوں کی ہوگی، شیعیان اہل بیت کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے دشمنوں نے چاہا کہ ہمیں ختم کرے، ہم جو ہے ائمہ نے بتایا کہ آخر میں جو سب سے زیادہ بچے ہوں گے اہل بیت کی جان ماننے والے ہوں گے، اکثریت۔ بہت سارے لوگ ابھی جس طرح جوک در جوک اکثر تشیعوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا واقعا تعجب ہے۔ سعودی نے وہ کام کیا، ان کی شہزادیوں نے شہنامے کے حق میں اعلان کیا ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ دشمنوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ خداوند خود دشمنوں میں ناصر و مددگار پیدا کرتا ہے۔ فرعون کے قصر میں موسیٰ کو پروان چڑھایا، پیغمبر اسلام کے لیے خود انہی ایام جاہلیت دوران عرب سرسا متعصب عربوں میں ایسے فداکار پیدا کیے۔ عامر المومنین کے لیے خود محمد ابن ابو بکر امام علی کے لیے خود اپنی جو ہے بہن کے محشر کے بعد میں امام علی کی طرف گئے، امیر المومنین کی طرف سے گورنر بنے، خود وہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے لیے اور اپنے جو ہے افراد کے ساتھ لشکر یزید آ جاتے ہیں امداد۔ یعنی خداوند اس قسم کا ہے، خداوند ایسا کام اس قسم کے کام انجام دے دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جہاں دشمن کا مرکز ہے وہیں سے شیعہ وجود میں آ جاتا ہے۔ زرزاکی خود تمام تر وہابیت کو پڑھنے کے بعد یہ آئے ہیں، ابھی مکتب تشیع میں اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں بہت کم علماء پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی سعودی عرب میں پڑھا انہوں نے، بہت سارا تمام وہابیت کا کورس کیا، تمام ان کی تبلیغات کی، اس کے بعد مکتب تشیع میں آ گیا، اور ایسا آ گیا کہ اب لگتا ہے کہ حضرت عمار کی طرح، حضرت میثم کی طرح، حضرت مالک اشتر کی طرح ہے۔ یہ عالم ہے، 25 ملین افراد کا ان کی وجہ سے مکتب تشیع میں داخل ہونا۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اب بھی نائجیریا اپنی غلطی پر ہے، وہ جس قدر پشتار کرے تشیع کی آبادی بڑھتی جائے گی۔ یہ مظلومیت کی تاثیر ہے۔ جب آپ کسی کو مظلوم قرار دے دیں گے تو اس کے حمایتی زیادہ ہو جائیں گے، یہ اصول ہے۔ خداوند اس تو آئے زمان کے لیے بھی خداوند ایسے افراد پیدا کریں گے کہ ان کی نصرت کریں گے۔ اور 7واں عامل استقبال مردم ہے۔ بہت سارے افراد جب دیکھیں گے حقائق کو، جب دیکھیں گے قائم زمان کو، جب دیکھیں گے جب سنیں گے ان کی باتیں، جب ان کا اخلاق، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی روش، ان کے لشکر، ان کے افراد کو دیکھیں گے، لوگ خود بہت مائل ہو جائیں گے۔ فطرت پاک ہے انسان کے اندر، اس پاک فطرت کی وجہ سے بہت سارے افراد عین وقت میں مومن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے خود دشمن کے گھر میں شیعہ پیدا ہوگا، دشمن کے گھر میں اس کی تمام تر تدبیروں کے باوجود وہاں شیعہ وجود میں آئے گا۔ جہاں میں اہل مومن صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ دشمن تصور نہیں کر سکتا کہ کہاں شیعہ پیدا ہوگا۔ دیکھیں گے خود اس کے اندر، خود اس کے وہاں پہ شیعہ پیدا ہوگا، جہاں اس کا مرکز ہے وہیں شیعہ وجود میں آئے گا۔
اور یہ خون ابو عبداللہ حسین کی تاثیر ہے، یہ زحمت یہ ائمہ معصومین کی تاثیر ہے، یہ سیرت اہل بیت کی تاثیر ہے۔ جیسا کہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری باتیں بیان کریں، لوگوں کو ہماری باتوں کی شیرینی، مٹھاس اور ان کی حلاوت کا پتہ چلے گا، خود بخود ہماری اطاعت کریں گے، جو کچھ کیا جائیں گے ہماری طرف۔ یہ تاثیر ہے۔ تو ائمہ کے لیے خداوند متعال کی نصرت و مدد سے، لوگوں کے استقبال سے، اور اس قدر جو ہے ایسا لشکر جو ان کے لیے تیار ہوگا کہ چشم کائنات نے نہ کبھی ایسا لشکر دیکھا نہ کبھی دیکھے گا، تو یہ کامیاب ہو۔ ہماری روش، ہماری کوششیں اس راہ میں ہونی چاہیے، غلبہ اسلام، لہذا شکر آپ کی دعائیں اس راہ میں ہونی چاہیے۔ تو اولین دعا ظہور کے لیے ہونی، ظہور یعنی ائمہ ظاہر ہو جائے اور دین کو غلبہ حاصل ہو جائے اور عالم کفر و شرک نابود ہو جائے اور اسلام فتح مند ہو جائے اور خداوند متعال کی حکومت قائم ہو جائے اور اہل بیت کی حکومت قائم ہو، وغیرہ وغیرہ، سب اسی کلمہ ظہور میں شامل ہیں۔ بیان کی طرف ہے، اسی کے لیے کام ہو۔ جو کچھ بھی نہ کر سکے دعا کریں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سستی نہ کریں، دعا کریں کہ آج شب جمعہ ہے، مثال کے طور پہ آپ جائیں گے یہاں سے، آج میں نے کچھ نہیں کیا، کم از کم میں جا کر دعا کروں گا، خدا کی بات جائیں، جائے بچھا دیں، 2 رکعت نماز بھی خدا متعال کی بارگاہ میں بجا لائیں اور دعا کریں، تعجیل ظہور کے لیے دعا کریں، نصرت ائمہ زمان کے لیے دعا کریں، اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں، مبدأ تشیع کریں۔ آپ کے ذمے بہت سارے حقوق ہیں، امت کی نسبت، اہل بیت کی نسبت، انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح اہل بیت نے ہمارے حقوق ادا کیے، ہمیں چاہیے ان کے حقوق ادا کریں۔ انہوں نے ہماری کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ ہم اپنے تمام تر سرمایے کو اپنے ہی پیٹ میں نہ ڈالیں، کچھ سرمایے راہ اسلام کے لیے وقف کریں، تمام اپنی جائیدادوں کو صرف اپنے جو ہے شکم سیری کے لیے وقف نہ کریں، کچھ جائیداد اہل بیت کے لیے، دین اسلام کے لیے، خدا کے لیے وقف کریں۔ تمام تر اوقات صرف اپنی دیکھ بھال کے لیے، صرف اپنی تفریح و سیاحت کے لیے نہ گزاریں، کچھ اوقات جو ہے دین کے لیے وقف کریں، دین شناسی کے لیے وقف کریں، تبلیغ کے لیے جو ہے وقف کریں، قرآن کے لیے وقف کریں۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن تو پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جو ہے بہت سارے افراد کو ابتدائی دینی باتیں سکھا سکتے ہیں، کم از کم اس حد تک تو آ جائیں۔ تلوار اٹھا کے، اسلحہ اٹھا کے آپ میدان میں نہیں جا سکتے، آپ سر نہیں دے سکتے، کم از کم ایک اپنے اوقات میں سے جس پہ آپ کا خرچہ نہیں آتا، کچھ وقت دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں، کچھ وقت دین کے لیے۔ نصرت ائمہ زمان کی 1000 قسمیں ہیں، آپ جو بھی آسان ہو آپ کے لیے کریں، آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، 40-50 سال آپ کی گزر جاتی ہیں، 60-70 سال آپ کی گزر جاتے ہیں، اور آپ ابھی تک جمعاوری میں لگے ہوئے۔ کب ہم بیدار ہو جائیں گے؟ ظہور میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے، ہم سبب تعجیل ظہور بن جائیں، نہ سبب تاخیر ظہور۔ ہم سب اگر اپنی جگہ کچھ کام کریں، حتماً ظہور میں تعجیل ہوگی اور حتماً ہم سرخرو ہو جائیں گے، حتماً خداوند متعال کی نصرت شامل حال ہوگی۔ جب تک ہم قیام نہیں کریں گے، نصرت کہاں سے آئے گی؟ نصرت نہیں آتی۔ روش خدا یہ ہے، آپ اٹھیں گے خدا کی مدد آ جائے گی۔ خدا نے آپ کو توانائی دی ہے، اپنی توانائی سے استفادہ کریں۔ آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ کے اندر خدا نے توانائی دی، آپ اپنے قدموں پہ اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کے خدا نے مدد کرنے میں اٹھوں گے، توانائی ملتی ہے، تمہیں اٹھنا ہے، تم اٹھو گے تو آگے چل سکو گے۔
میں نہیں اٹھوں گا، آپ مجھے اٹھائیں. خدا نہیں اٹھائے گا. آپ کو اٹھنا ہے، قیام کرنا ہے. خدا مجھے کھلا دیں، سب کچھ تیار ہے زمین پہ، کون سی چیزیں نہیں ہیں، سب کچھ ہے. پکاؤ کھاتی ہیں، تمام چیزیں میں نے فراہم کر دی، پکائیں کھائیں. خداوند منہ میں نوالہ نہیں ڈالے گا. تمام چیزیں فراہم. ہمیں ہمارے پاس موجود جو توانائیاں ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے تاکہ خداوند اور مدد کریں. آپ دے دیں گے اپنی دولت، خداوند اور عنایت فرمائے گا. اگر آپ نہیں خرچیں گے، خداوند دیکھتا تو ہے اتنا خدا دے گا کہ بندہ نہیں خرچ رہا، میں کس دیکھوں سے. اگر دیں تو پھر آپ کے لیے وبال جان ہے، پھر آپ کی آزمائش کے لیے ہوگی، پھر آپ کے سخت ترین امتحان کے لیے خداوند دے گا، پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حتماً ہم ناکام ہو جائیں گے امتحان الہی میں. تو لہٰذا جس کے بعد کچھ بھی نہیں وہ ٹائم دے دیں، ہاتھ پیر پہ ہیں ہمیں کام کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں کم از کم قلم تو چلا سکتے ہیں، قلم چلا سکتے ہیں، زبان تو چلا سکتے ہیں، واقعات تو بیان کر سکتے ہیں. امام زمان کے بارے میں واقعات بیان کریں، خبریں بیان کریں، دن بھر دنیا بھر کی خبریں. کوئی ایسی خبر ڈھونڈیں جو امام زمان کے بارے میں ہو، جو دین اسلام کے بارے میں ہو، جو مکتب تشیع کے بارے میں ہو، جو ان کی پیروزی و کامرانی کے بارے میں ہو، کچھ چیزیں آگے بیان کریں. دوسروں کو کم از کم اپنی زبان سے جو ہے اسلام کے لیے مثبت باتیں آگے شیئر کریں. اہل بیت نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم کم ترین قربانی بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. ہر شخص کے پاس خداوند تعالی نے اپنے حساب سے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، استعدادیں، اسباب خدا نے فراہم کیے ہیں، موقع خداوند تعالی نے فراہم کیا. آپ کے لیے خدمات کے مواقع ہیں، آپ کے لیے خرچنے کے مواقع ہیں، آپ کے لیے بیداری کے مواقع ہیں، آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہم اپنے پاس موجود صرف روپے اور پیسوں کو، ڈالروں کو نہ سمجھیں کہ صرف یہی سرمایہ. نہ، بہت سارے آپ کی توانائیاں، آپ کا ہوش، آپ کے حواس، آپ کی عقل، آپ کی دعا، کچھ بھی نہیں. دعا کریں. آج ہم زمانے فرمایا کہ دعاؤں سے میری مدد کریں. اکثر دعا اسی پہ عمل کریں، کثرت سے دعا کریں، لوگوں کے سامنے دعا کریں، پیچھے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں. لشکر ہے مسلمان کے لیے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. محفلیں دعاؤں سے خالی ہیں، نمازیں دعاؤں سے خالی ہیں، زندگی دعاؤں سے خالی ہے. نماز شب بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اپنی دولت کے لیے دعا ہے. اسلام کے لیے کہاں پہ دعا ہے؟ یہ اہل بیت کی سیرت یہ نہیں ہے.